راست بازی کی راہ۔ کیونکہ میں تم سے کہتا ہوں کہ اگر تمہاری راز بازی فقیوں اور فرزیوں کی راز بازی سے زیادہ نہ ہوگی تو تم آسمان کی بادشاہت میں ہرگز داخل نہ ہوں گے۔ پیارے بھائی اور بہن، خدا کی راہ راز بازی کی راہ ہے۔ خدا چاہتا ہے کہ ہم یہ راہ پہ چلے اور اطمینان پائیں۔ یہ راہ پہ چلنے سے ہم اس کے بادشاہت میں داخل ہوتے ہیں۔ آئیے خدا کا کلام سنیں گے اور دیکھیں گے کہ خدا ہم کو اس کے کلام کے ذریعے سے کیا کیا باتیں سکھانا چاہتا ہے۔ مسیح بھائی ہمارے بیچ میں ہیں اور وہ خدا کے کلام کو آپ کے سامنے رکھیں گے۔ ہمارے پیارے بھائی اور بہن، خداوند یسوع مسیح کے نام سے آپ لوگ سب کو السلام علیکم۔ خدا چاہتا ہے کہ ہر ایک انسان اس کے قائم کیے گئے راز بازی کی راہ کو سمجھے اور یہ راہ کو اپنے زندگی میں اپنائے اور اس کے ساتھ ہمیشہ کے لیے اطمینان قائم کرے۔ آج کا جو مضمون ہم چنے ہیں آپ لوگوں کے سامنے بات کرنے کے لیے، وہ ہے سمندر کے ذریعے سے ایک راستہ۔ ہمارے پیارے بھائی اور بہن، ہمارے پچھلے پروگرام میں ہم دیکھے تھے کہ خدا جو ہے کیسے اسرائیلیوں کو مصر سے باہر نکالا، اور یہ نکالنا اس وقت ہوا جب خدا سارے مصریوں کے پہلوٹوں کو مار دیا، لیکن خدا اسرائیلیوں کے پہلوٹوں کو بچا لیا، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اسرائیلیاں خدا کے حکم کے مطابق بے عیب برے کو ذبح کرے اور اس کے خون کو اپنے دروازے کے آزو بازو اور اوپر لگائے۔ خدا کا فرشتہ جب ان کے گھروں پہ سے گزرا اور دیکھا کہ ان کے دروازوں پہ خون لگا ہوا ہے تو ان لوگوں کو چھوڑ دیا۔ کلام میں لکھا ہوا ہے، جہاں خدا جو ہے بولتا ہے، اور جن گھروں میں تم ہو ان پر وہ خون تمہاری طرف سے نشان ٹھہرے گا، اور میں اس خون کو دیکھ کر تم کو چھوڑتا جاؤں گا، اور جب میں مصریوں کو ماروں گا تو وبا تمہارے پاس پھٹکنے کی بھی نہیں کہ تم کو ہلاک کرے۔ تو ہمارے پیارے بھائی اور بہن، سارے اسرائیلیاں وہ رات مصر کے باہر نکل گئے، اور وہ رات سارے مصریوں کے لیے غم شدہ تھی، مگر وہ رات اسرائیلیوں کے لیے خوشی کا باعث بنی، کیونکہ برسوں برسوں یہ لوگ جو ہیں مصریوں کی غلامی کرتے رہے، اور جب مصر کے باہر آ گئے تو غلامی سے چھٹکارا پائے۔ کئی سالوں کی دعا کام آئی، اور خدا ان کے دعا کو سن کے موسیٰ اور ہارون کو بھیجا، اور بڑے بڑے وبائیں بھیج کے ان کو مصریوں کے بندے سے چھڑایا۔ کتنی اچھی بات ہے۔ تو وہ رات جس وقت ان لوگ مصر کے باہر آئے تو خوشیاں منانے لگے۔ اور ایک بات اگر ہم غور کریں گے تو ہم کو معلوم ہوگا کہ اسرائیلیاں جو ہیں 400 برس مصریوں کے ہاتھ کے نیچے ستائے گئے، اتنا زیادہ ستائے گئے کہ ان کے زندگیوں سے خوشیاں اڑ گئیں۔ ان لوگوں کے زندگی میں کسی بھی قسم کی خوشی باقی نہیں رہی، لیکن 400 برس کے بعد ان لوگوں کو آزادی ملی، ان لوگ آزاد ہو گئے تھے۔ فسح کی وہ رات کو خدا ان لوگوں کو چھڑایا، ان لوگوں کے غلامی کی زنجیریں توڑی گئیں۔ آپ سوچ سکتے کہ ان لوگوں کے زندگیوں میں کتنا ہلکا پن چھایا ہوگا۔ ان لوگوں کے کندھوں پہ سے بہت بڑا بوجھ اتر گیا،
خدا ان لوگوں سے وعدہ کرا کہ انہیں ان لوگوں کی سارے وقت بیابان میں رہبری کریں گا اور ان لوگوں کو واپس کنعان کے زمین پہ لے کے جائیں گا، وہ زمین پہ جس کا وعدہ ابراہم اور اسحاق اور یعقوب سے کرا تھا۔ کنعان وہ زمین تھی جہاں یعقوب اور ان کا سارا گھرانہ اپنی زندگی گزارا تھا، اور اس کے بعد یہ لوگ مصر کو آئے یوسف کے ساتھ رہنے کے لیے۔ یوسف اپنے سارے گھرانے کو مصر میں بلا لیے تھے۔ اب ہم آگے بڑھیں گے اور دیکھیں گے کہ خدا کیسے اسرائیلیوں کو فرعون کے فوج سے چھڑایا۔ اب ہم یہ واقعے پہ غور کریں گے اور پڑھیں گے خروج کی کتاب باب 12 اور اس کی آیت 37 اور 38۔ لکھا ہوا ہے، اور بنی اسرائیل نے رمسیس سے سکات تک پیدل سفر کیا، اور بال بچوں کو چھوڑ کر وہ کوئی 6 لاکھ مرد تھے، اور ان کے ساتھ ایک ملا جلا گروہ بھی گیا، اور بھیڑ بکریاں اور گائے بیل اور بہت چوپائے ان کے ساتھ تھے۔ اب ہم پڑھیں گے باب 13 اور اس کی آیت 19۔ یہاں لکھا ہوا ہے، اور موسیٰ یوسف کی ہڈیوں کو ساتھ لیتے گیا، کیونکہ اس نے بنی اسرائیل سے یہ کہہ کر کہ خدا ضرور تمہاری خبر لے گا، اس بات کی سخت قسم لے لی تھی کہ تم یہاں سے میری ہڈیاں اپنے ساتھ لیتے جانا۔ اب ہم آیت 21 اور 22 پڑھیں گے۔ لکھا ہوا ہے، اور خداوند ان کو دن کو راستہ دکھانے کے لیے بادل کے ستون میں اور رات کو روشنی دینے کے لیے آگ کے ستون میں ہو کر ان کے آگے آگے چلا کرتا تھا، تاکہ وہ دن اور رات دونوں میں چل سکے۔ وہ بادل کا ستون دن کو اور آگ کا ستون رات کو ان لوگوں کے آگے سے ہٹتا نہ تھا۔ اب ہم باب 14 اور اس کی آیت 1 سے 12 پڑھیں گے۔ لکھا ہوا ہے، اور خداوند نے موسیٰ سے فرمایا کہ بنی اسرائیل کو حکم دے کہ وہ لوٹ کر مجدال اور سمندر کے بیچ فی حقیروت کے مقابل بال صفوں کے آگے ڈیرے لگائیں، اسی کے آگے سمندر کے کنارے کنارے ڈیرے لگانا۔ فرعون بنی اسرائیل کے حق میں کہے گا کہ وہ زمین کی الجھنوں میں آ کر بیابان میں گر گئے ہیں، اور میں فرعون کے دل کو سخت کروں گا اور وہ ان کا پیچھا کرے گا، اور میں فرعون اور اس کے سارے لشکر پر ممتاز ہوں گا، اور مصری جان لیں گے کہ خداوند میں ہوں۔ اور انہوں نے ایسا ہی کیا۔ جب مصر کے بادشاہ کو خبر ملی کہ وہ لوگ چل دیے، تو فرعون اور اس کے خادموں کا دل ان لوگوں کی طرف سے پھر گیا، اور وہ کہنے لگے کہ ہم نے یہ کیا کیا کہ اسرائیلیوں کو اپنی خدمت سے چھٹی دے کر ان کو جانے دیا۔ تب اس نے اپنا رتھ تیار کروایا اور اپنی قوم کے لوگوں کو ساتھ لیا، اور اس نے 600 چنے ہوئے رتھ بلکہ مصر کے سب رتھ لیے، اور ان سبوں میں سرداروں کو بٹھایا۔ اور خداوند نے مصر کے بادشاہ فرعون کے دل کو سخت کر دیا، اور اس نے بنی اسرائیل کا پیچھا کیا، کیونکہ بنی اسرائیل بڑے فخر سے نکلے تھے۔ اور مصری فوج نے فرعون کے سب گھوڑوں اور رتھوں اور سواروں سمیت ان کا پیچھا کیا، اور ان کو جب وہ سمندر کے کنارے فی حقیروت کے پاس بال صفوں کے سامنے ڈیرا لگا رہے تھے جا لیا۔ اور جب فرعون نزدیک آ گیا، تب بنی اسرائیل نے آنکھ اٹھا کر دیکھا کہ مصری ان کا پیچھا کیے چلے آتے ہیں، اور وہ نہایت خوف زدہ ہو گئے۔ تب بنی اسرائیل نے خداوند سے فریاد کی، اور موسیٰ سے کہنے لگے، کیا مصر میں خبریں نہ تھیں جو تو ہم کو وہاں سے مرنے کے لیے بیابان میں لے آیا ہے؟ تو نے ہم سے یہ کیا کیا
کہ ہم کو مصر سے نکال لایا؟ کیا ہم تجھ سے مصر میں یہ بات نہ کہتے تھے کہ ہم کو رہنے دے کہ ہم مصریوں کی خدمت کریں، کیونکہ ہمارے لیے مصریوں کی خدمت کرنا بیابان میں مرنے سے بہتر ہوتا۔ ہمارے پیارے بھائی اور بہن، اسرائیل کے لوگاں یہاں کیا بول رہے تھے؟ سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ لوگ خدا پہ بھروسہ کیوں نہیں کر رہے تھے؟ یہ لوگ یہ بھول گئے تھے کہ خدا جو ان کو مصریوں کی بندش سے چھڑایا، بڑے بڑے وبائیں مصریوں پہ بھیج کے، کیا ان لوگوں کو یہ مصیبت سے آزاد نہیں کریں گا کیا؟ یہ لوگ جو ہیں خدا کے طاقت کو بھول گئے۔ یہ لوگ یہ بھول گئے کہ خدا ناممکن کو ممکن میں بدلنے کی طاقت رکھتا ہے۔ جب ایک انسان کا ایمان کمزور ہو جاتا ہے تو انہیں خدا کے طاقت اور قدرت کو بھول جاتا ہے۔ ایمان کمزور ہونے کے وجہ سے دل میں خوف پیدا ہو جاتا ہے، اور اسرائیلیوں کے ساتھ وہ ہوا کیونکہ ان کا ایمان کمزور تھا۔ تو جب یہ لوگ فرعون کے فوج کو دیکھے تو ان کے دل میں خوف پیدا ہو گیا۔ اگر ہم غور کریں گے تو ہم کو معلوم ہوگا کہ دریا اسرائیلیوں کے سامنے تھی، اور پہاڑ ان کے سیدھے ہاتھ پہ تھے اور بائیں ہاتھ پہ تھے، اور پیچھے فرعون کی فوج آ رہی تھی ان کو قتل کرنے کے لیے یا ان کو واپس لے جانے کے لیے، تاکہ پھر سے وہ ان لوگوں کو غلامی میں بٹھا دیے۔ ہمارے پیارے بھائی اور بہن، یہاں ان لوگاں کیا کر سکتے تھے؟ سوچو تھوڑی دیر کے لیے، ان لوگاں کیسے بچ سکتے تھے؟ اب ہم دیکھیں گے موسیٰ جو ہیں اسرائیلیوں کو کیا بولے اور خدا ان لوگوں کے لیے کیا کرا۔ ہم پڑھیں گے خروج کی کتاب باب 14 اور اس کی آیت 13 سے 31 تک۔ یہاں لکھا ہوا ہے، تب موسیٰ نے لوگوں سے کہا، ڈرو مت، چپ چاپ کھڑے ہو کر خداوند کی نجات کے کام کو دیکھو جو وہ آج تمہارے لیے کرے گا، کیونکہ جن مصریوں کو تم آج دیکھتے ہو ان کو پھر کبھی ابد تک نہ دیکھو گے۔ خداوند تمہاری طرف سے جنگ کرے گا اور تم خاموش رہو گے۔ اور خداوند نے موسیٰ سے کہا کہ تو کیوں مجھ سے فریاد کر رہا ہے؟ بنی اسرائیل سے کہے کہ وہ آگے بڑھیں، اور تو اپنی لاٹھی اٹھا کر اپنا ہاتھ سمندر کے اوپر بڑھا اور اسے 2 حصے کر، اور بنی اسرائیل سمندر کے بیچ میں سے خشک زمین پر چل کر نکل جائیں گے۔ اور دیکھ، میں مصریوں کے دل سخت کر دوں گا اور وہ ان کا پیچھا کریں گے، اور میں فرعون اور اس کے سپاہ اور اس کے رتھوں اور سواروں پر ممتاز ہوں گا۔ اور جب میں فرعون اور اس کے رتھوں اور سواروں پر ممتاز ہو جاؤں گا تو مصری جان لیں گے کہ میں ہی خداوند ہوں۔ اور خدا کا فرشتہ جو اسرائیلی لشکر کے آگے آگے چلا کرتا تھا جا کر ان کے پیچھے ہو گیا، اور بادل کا وہ ستون ان کے سامنے سے ہٹ کر ان کے پیچھے جا ٹھہرا۔ یوں وہ مصریوں کے لشکر اور اسرائیلی لشکر کے بیچ میں ہو گئے۔ سو وہاں بادل بھی تھا اور اندھیرا بھی، تو بھی رات کو اس سے روشنی رہی، بس وہ رات بھر ایک دوسرے کے پاس نہیں آئے۔ پھر موسیٰ نے اپنا ہاتھ سمندر کے اوپر بڑھایا، اور خداوند نے رات بھر تند پوربی آندھی چلا کر اور سمندر کو پیچھے ہٹا کر اسے خشک زمین بنا دیا، اور پانی 2 حصے ہو گیا، اور بنی اسرائیل سمندر کے بیچ میں سے خشک زمین پر چل کر نکل گئے، اور ان کے دہنے اور بائیں ہاتھ پانی دیوار کی طرح تھا۔ اور مصریوں نے تعجب کیا، اور فرعون کے سب گھوڑے اور رتھ اور سوار ان کے پیچھے پیچھے سمندر کے بیچ میں چلے گئے۔ اور رات کے پچھلے پہر خداوند نے آگ اور بادل کے ستون میں سے مصریوں کے لشکر پر نظر کی،
اور ان کے لشکر کو گھبرا دیا، اور اس نے ان کے رتھوں کے پہیوں کو نکال ڈالا، سو ان کا چلانا مشکل ہو گیا۔ تب مصری کہنے لگے، آؤ ہم اسرائیلیوں کے سامنے سے بھاگیں، کیونکہ خداوند ان کی طرف سے مصریوں کے ساتھ جنگ کرتا ہے۔ اور خداوند نے موسیٰ سے کہا کہ اپنا ہاتھ سمندر کے اوپر بڑھا، تاکہ پانی مصریوں اور ان کے رتھوں اور سواروں پر پھر بہنے لگے۔ اور موسیٰ نے اپنا ہاتھ سمندر کے اوپر بڑھایا، اور صبح ہوتے ہوتے سمندر پھر اپنی اصلی قوت پر آ گیا، اور مصری الٹے بھاگنے لگے، اور خداوند نے سمندر کے بیچ ہی میں مصریوں کو تہہ و بالا کر دیا، اور پانی پلٹ کر آیا، اور اس نے رتھوں اور سواروں اور فرعون کے سارے لشکر کو جو اسرائیلیوں کا پیچھا کرتا ہوا سمندر میں گیا تھا غرق کر دیا، اور ایک بھی ان میں سے باقی نہ چھوٹا۔ پر بنی اسرائیل سمندر کے بیچ میں سے خشک زمین پر چل کر نکل گئے، اور پانی ان کے داہنے اور بائیں ہاتھ دیوار کی طرح رہا۔ سو خداوند نے اس دن اسرائیلیوں کو مصریوں کے ہاتھ سے اس طرح بچایا، اور اسرائیلیوں نے مصریوں کو سمندر کے کنارے مرے ہوئے پڑے دیکھا، اور اسرائیلیوں نے وہ بڑی قدرت جو خداوند نے مصریوں پر ظاہر کی دیکھی، اور وہ لوگ خداوند سے ڈرے، اور خداوند پر اور اس کے بندے موسیٰ پر ایمان لائے۔ ہمارے پیارے بھائی اور بہن، اس کے بعد موسیٰ اور سارے اسرائیلیاں خدا کے لیے گانا گائے۔ ان لوگ گانے لگے کہ میں خداوند کی ثنا گاؤں گا، کیونکہ وہ جلال کے ساتھ فتمن ہوا، اس نے گھوڑے کو سوار سمیت سمندر میں ڈال دیا۔ ہمارے پیارے بھائی اور بہن، اسرائیلیاں خدا کے لیے گانے لگے اور اس کی شکریہ ادا کرنے لگے، اس بات سے کہ خدا ان لوگوں کو غلامی سے چھڑایا اور ان لوگوں کے لیے بہت بڑا کام کرا۔ مریم جو موسیٰ اور ہارون کی بہن تھے، ان کے ساتھیوں کے ساتھ باجوں کے ساتھ گانے لگے۔ یہ لوگ حد سے زیادہ خوشیاں منانے لگے، اور خوشیاں منانا ضروری تھا کیونکہ خدا ان کے بچاؤ کے لیے آیا۔ دوست، یہ ایک زبردست اور سچی کہانی ہے کہ خدا اسرائیلیوں کے لیے سمندر میں راستہ بنایا اور ان کو سمندر کے پار نکالا۔ خدا آج یہ کام کر سکتا تھا اور کوئی بھی نہیں۔ یاد رکھو، انسانی طاقت سے تو یہ نہیں ہو سکتا۔ اگر اسرائیلیاں اپنی پوری کوشش بھی کر لیتے ہوتے تو کچھ نہیں کر سکتے تھے، نہ کچھ ہو سکتا تھا۔ خدا کا ہاتھ ان لوگوں کے ساتھ تھا، اور یہ لوگ فرعون کے بندش سے اور مصریوں کے بندش سے چھٹکارا پائے۔ اگر خدا کا ہاتھ اسرائیلیوں پہ نہیں ہوتا تو یہ لوگ فرعون اور سارے مصریوں سے چھٹکارا نہیں پا سکتے تھے۔ ہم دیکھیں کہ اسرائیلیوں کے سامنے سمندر تھا، اور پہاڑ ان کے سیدھے اور بائیں ہاتھ تھے، اور پیچھے فرعون کی فوج تھی۔ کیا اسرائیلیاں اپنے آپ کو یہ مصیبت سے بچا سکتے تھے؟ کیا سوچو، کیا ان لوگ سمندر کو سکھا سکتے تھے؟ کیا سوچو، یا پھر پہاڑوں کو زمین دوست کر سکتے تھے؟ کیا سوچو، یا پھر فرعون کے فوج کا مقابلہ کر سکتے تھے؟ کیا سوچو تھوڑی دیر کے لیے۔ میرے بھائی اور بہن، یہ نہیں ہو سکتا تھا، بالکل نہیں ہو سکتا تھا۔ تو پھر کون ان کو بچا؟ سوال یہ ہے ہمارے پیارے بھائی اور بہن، یہ کام صرف خدا کا تھا۔ موسیٰ کو معلوم تھا کہ خدا یہ کام کر سکتا ہے، اس لیے انہوں اسرائیلیوں کا ہمت اور حوصلہ بڑھائے، یہ بولتے ہوئے کہ ڈرو مت، چپ چاپ کھڑے ہو کر خداوند کی نجات کے کام کو دیکھو جو وہ آج تمہارے لیے کرے گا، کیونکہ جن مصریوں کو تم آج دیکھتے ہو ان کو پھر کبھی ابد تک نہ دیکھو گے۔ ہمارے پیارے بھائی بہن،
صرف خدا آج ان لوگوں کو بچا سکتا تھا، اور خدا ان لوگوں کو بچایا بھی۔ اور کیونکہ خدا ان لوگوں کو بچایا اور ان لوگوں کو سمندر کے پار کرایا، تو ان لوگ خدا کی شان میں گانے لگے، یہ بولتے ہوئے کہ وہ جلال کے ساتھ فتمند ہوا، اس نے گھوڑے کے سوار سمیت سمندر میں ڈال دیا۔ ہمارے پیارے بھائی بہن، خدا ان کی نجات بنا۔ اسرائیلیاں کچھ بھی نہیں کر سکتے تھے فرعون کے فوج کا مقابلہ کرنے کے لیے، کچھ نہیں کر سکتے تھے۔ اسرائیلیوں کا یعنی کہ ان کی بس کی بات نہیں تھی یہ کام کرنے کے لیے، ان لوگ کبھی بھی جو ہے کامیاب نہیں ہو سکتے تھے۔ جب ہم خدا کے باتوں کو سن کے اس پہ عمل نہیں کرتے تو ہم ہمارے زندگی کے ہر ایک حصے میں کامیاب نہیں ہوتے، ہم کو ہار کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ہمارے زندگی کے ہر ایک حصے میں مدد کر سکتا بولے تو کون ہے وہ ہے خدا۔ ہمارا بس یہ کام ہے کہ ہم خدا کے باتوں کو سننا اور اس پہ عمل کرنا، بس یہ ہے ہمارا کام۔ اسرائیلیاں خدا کے بات کو سن کے جب اس پہ عمل کرے تو سمندر کے اس پار آ سکے اور خدا کے شان میں گانا گا سکے اور اس کی عبادت کر سکے۔ ہمارے پیارے دوست، ہم کو معلوم ہونا چاہیے کہ خدا چاہتا ہے کہ ہر ایک انسان یہ بات جاننا کہ بنی آدم جو ہیں بنی اسرائیل کے ویسا ہیں، کمزور ہیں اور ہم کچھ نہیں کر سکتے، اور ہمارے زندگی میں ہم بار بار مصیبتوں کا سامنا کرتے ہیں، اور ہمارے مصیبتوں سے بچنے کی ہم کو کوئی امید نہیں ہے۔ بچنے کی اگر ہم امید کر سکتے ہیں بولے تو وہ خدا ہے۔ جب تک کہ خدا ہماری مدد نہیں کرے گا ہم ہمارے مصیبتوں سے چھٹکارا نہیں پا سکتے۔ جب تک کہ خدا ہم کو ہمارے مصیبتوں سے نہیں چھڑائے گا ہم چھٹکارا نہیں پا سکتے۔ شاید ہم سمندر کا سامنا نہیں کرتے ہوں گے مگر موت اور آگ کی جھیل ہمارا انتظار کر رہی ہے۔ شاید پہاڑ ہمارے آزو بازو نہیں کھڑے رہیں گے مگر خدا کی پاکیزگی ہمارے طرف ہے ہم کو قصوروار ٹھہرانے کے لیے۔ شاید فرعون کی فوج ہمارے پیچھے نہیں رہیں گی مگر شیطان اور ہمارا گناہ ہمیشہ کے لیے ہمارے پیچھے ہے ہم کو برباد کرنے کے لیے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بنی آدم کو خدا کے راز بازی کی عدالت سے کون بچا سکتا تھا، اور ایک گنہگار کو وہ آگ کے جھیل جو بوجھنے کی نہیں کون بچا سکتا ہے؟ شیطان کے طاقت سے ایک آدمی کو کون بچا سکتا ہے؟ سوال یہ ہے، یہ ساری چیزوں سے ہم کو کون بچا سکتا ہے؟ ہمارے پیارے بھائی اور بہن، خدا اکیلا یہ کام کر سکتا ہے۔ یاد رکھو، صرف خدا ہم کو بچا سکتا ہے۔ آدمی جو ہے اپنے آپ کو نہیں بچا سکتا، نہ دوسروں کو بچا سکتا ہے، کیونکہ افسیوں کے خط میں باب 2 اور اس کی آیت 8 اور 9 میں خدا کا کلام بتاتا ہے، جہاں لکھا ہوا ہے، کیونکہ تم کو ایمان کے وسیلے فضل ہی سے نجات ملی ہے، اور یہ تمہاری طرف سے نہیں، خدا کی بخشش ہے، اور نہ اعمال کے سبب سے ہے، تاکہ کوئی فخر نہ کرے۔ ہمارے پیارے بھائی اور بہن، خدا رحیم و کریم ہے، اور کیونکہ انہیں رحیم و کریم ہے تو سارے دنیا والوں کے لیے نجات کا راستہ کھولا ہے، یعنی کہ چھٹکارا۔ اور نجات کا راستہ اس لیے کھولا ہے کہ ہم شیطان کے طاقت سے چھٹکارا پائے، ہم گناہ سے چھٹکارا پائے، اور ہم آگ کے جھیل سے چھٹکارا پائے۔ جو کوئی گناہ میں مرے گا انہیں آگ کے جھیل میں ڈالا جائے گا، اور خدا ہم کو اس چیز سے چھڑانا چاہتا ہے، مگر اس کا طریقہ یہ ہے کہ ہم اپنے زندگی میں نجات کے راستے کو اپنانا چاہیے، جو نجات کا راستہ خدا ہمارے لیے قائم کرا ہے۔ خدا چاہتا ہے کہ ہم سب کے سب نجات پائیں۔ تو ہمارے پیارے بھائی اور بہن،
کیا آپ کو یہ نجات کا راستہ معلوم ہے کیا؟ کیا آپ راز بازی کے راہ پہ قائم ہیں کیا؟ جس راہ کو خدا قائم کرا تاکہ آپ اس کے پاک موجودگی میں ہمیشہ برکت پائے۔ خدا جو ہم سب کے لیے نجات کا راستہ کھلا ہے، وہ ہمارے اچھے اعمال کے ذریعے سے یا پھر مذہبی باتوں پہ عمل کرنے کے ذریعے سے نہیں ہے۔ خدا بولتا ہے اور نہ اعمال کے سبب سے ہے تاکہ کوئی فخر نہ کرے۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ نجات کا راستہ کیا ہے جس راستے کو خدا ہمارے لیے قائم کرا؟ ہمارے پیارے بھائی بہن، یہ راستہ ہے یسوع مسیح کا، جو ہمارے لیے آسمان سے آئے اور اپنی جان دیے ہمارے گناہوں کے لیے اور تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھے۔ خدا کا وعدہ ہے کہ جو کوئی بھی یسوع مسیح پہ ایمان لائے گا، خدا اس کے سارے گناہوں کو معاف کرے گا اور اس کو ہمیشہ کی زندگی دے گا۔ یہ ایک ہی راستہ ہے جس کے ذریعے سے گناہوں کی معافی اور ہمیشہ کی زندگی ہے۔ اگر ہم اعمال کی کتاب باب 4 اور اس کی آیت 12 میں دیکھیں گے تو خدا کے کلام میں لکھا ہوا ہے، اور کسی دوسرے کے وسیلے سے نجات نہیں، کیونکہ آسمان کے تلے آدمیوں کو کوئی دوسرا نام نہیں بخشا گیا جس کے وسیلے سے ہم نجات پا سکیں۔ ہمارے پیارے بھائی اور بہن، خدا جو ہے ہمارے لیے نجات کا راستہ کھولا ہے۔ سمندر کے گناہ میں خدا جو ہے نجات کا راستہ کھولا ہے تاکہ ہم گناہ کے سزا سے بچیں اور یہ گناہ کے سمندر کے اس پار جائیں۔ جب ہم گناہ کے سمندر کے اس پار پہنچیں گے تو ہم سدا کے لیے خدا کے موجودگی میں زندگی گزاریں گے، مگر شرط یہ ہے کہ آپ یہ راستہ اپنے زندگی میں اپنانا۔ یسوع مسیح جو نجات دہندہ ہیں بولتے ہیں، جہاں یوحنا کی انجیل باب 14 اور اس کی آیت 6 میں لکھا ہوا ہے، راہ اور حق اور زندگی میں ہوں، کوئی میرے وسیلے کے بغیر باپ کے پاس نہیں آتا۔ تو ہمارے پیارے بھائی بہن، خدا کا کلام سننے کے لیے بہت بہت شکریہ، اور خدا چاہا تو ہم آگے چل کے یہ دیکھیں گے کہ خدا جو ہے بنی اسرائیلیوں کو بیابان میں کیسے کھلایا۔ خدا ہم سب کو آج کے کلام کے ذریعے سے برکت دے، یسوع مسیح کے نام سے آمین۔ گانے لگی فضائیں خوشیوں کے نئے ترانے، اس کے آنے کی خبر لگی جہاں کو سنانے، زمیں آسماں سنگ مل کر چلے سبھی کو بتانے، ییشو کی چرنی تک چلے سبھی کو لے جانے، دیکھو چرنی میں راجا ہے آئے، گنہگاروں کے لیے پیار لائے۔ پیارے بھائی اور بہن، ہم یقین کرتے ہیں کہ آج کا کلام آپ کو پسند آیا ہوگا اور آپ خدا کے طرف سے برکت بھی حاصل کرے ہوں گے۔ اگر آپ خدا کے بارے میں اور بھی جاننا چاہتے ہیں تو ہم آپ کو بتانا چاہیں گے کہ ہمارے پاس نیا عہد نامہ موجود ہے۔ اگر آپ انہیں ہم سے حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آج ہی ہم کو اس پتے پہ لکھیے۔ ہمارا ای میل ID ہے dakni@radio882.com۔ اس راستہ بازی کی راہ پروگرام سننے کے بعد اور جانکاری کے لیے آپ ہمیں اس فون نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں 8523047990، اور ہمیں فیس بک، یوٹیوب اور انسٹاگرام پر بھی فالو کر سکتے ہیں۔ اس راستہ بازی کی راہ پروگرام کے ذریعے خدا آپ سب لوگوں کی زندگیوں میں برکت دے، آمین۔